بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 101 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم افعال مقاربہ سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل افعال المقاربة هي افعال وضعت للدلالة على دنو الخبر لفاعلها وهي ثلاثة أقسام. الأول للرجاء وهو عساه، وهو فعل جامد لا يستعمل منه غير الماضي، وهو في العمل مثل كاد، إلا أن خبره فعل مضارع مع أن، نحو عسى زيد أن يقوم، ويجوز تقديم الخبر على اسمه، نحو عسى أن يقوم زيد، وقد يحذف أن، نحو عسى زيد يقوم. والثاني للحصول وهو كاد، وخبره مضارع دون أن، نحو كاد زيد يقوم، وقد تدخل أن، نحو كاد زيد أن يقوم. یہ فصل افعال مقاربہ کے بیان میں فرماتے ہیں یہ افعال وضعت للدلالة على دنو الخبر لفاعلها۔ افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہوں للدلالة على دنو الخبر لفاعلها، تاکہ وہ اپنے فاعل کے لیے خبر کے قریب ہونے پر دلالت کرے۔ وہی ثلاثۃ اقسام، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ الاول للرجاء، پہلی قسم جو ہے وہ افعال ہے جو امید کے معنی کے لیے آتے ہیں۔ وہ عسا، اور وہ ایک ہی فعل ہے عسا۔ یہ عسا فعل جو ہے یہ امید کے معنی میں آتا ہے، اور یہ فعل جامد ہے، اس سے صرف فعل ماضی کی گردان آتی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے کوئی اور صیغہ نہیں آتا۔ وہ فعل جامد، اور عسا فعل جامد ہے، لا یستعمل منه غیر الماضی، اس سے ماضی کے سوا اور کوئی صیغہ نہیں آتا، جیسے عسا عست، پس اس سے مضارع امر نہیں، اسم فاعل اسم مفعول کے صیغے وغیرہ نہیں آتے۔ اور پھر ماضی کی بھی عزیز طلبہ پورے گردان کے صیغے اس سے نہیں آتے۔ پورے ماضی کے جو 14 صیغے ہیں وہ اس سے مستعمل نہیں ہے، بلکہ چند صیغے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک واحد مذکر غائب کا صیغہ جیسے عسا، اور دوسرا جو ہے واحدہ مؤنثہ غائبہ کا صیغہ جیسے عسد، اور 6 صیغے باقی آتے ہیں جو مخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے عصیتا، عصیتما، عصیتم، عصیتی، عصیتما، عصیتن، اور ایک واحد متکلم کا صیغہ آتا ہے جیسے عصیتو۔ تو ماضی کی بھی پوری گردان اس سے مستعمل نہیں۔ فرماتے وہ فعل جامد، یہ فعل جامد لا یستعمل منه غیر الماضی، اس سے ماضی کے علاوہ دیگر کسی گردان کے صیغے نہیں آتے۔ وہ فی العمل مثل کادا، اور یہ عسا عمل میں کادا کی طرح ہے، یعنی فعل عسا عمل میں فعل کادا کی طرح ہے، یعنی وہ کادا کی طرح اسم کو رفع دیتا ہے، اور کادا کی طرح اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے۔ البتہ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کے خبر پر ان داخل ہوتا ہے، جبکہ کادا کی خبر پر ان داخل نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی کبھی اس کے خبر سے بھی ان کو حذف کر دیتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کے خبر پر جو ہے وہ ان داخل ہوتا ہے۔ جی، وہ فی العمل مثل کادا، اور یہ عمل میں کادا کی طرح۔ الا ان خبرہ فعل مضارع، البتہ اس کی خبر فعل مضارع مع ان کے ساتھ آتی ہے، جیسے عسى زید ان یقوم، عسى زید ان یقوم۔ پہلے ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ عسى صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، فعل افعال مقاربہ، رافع الاسم ناصب الخبر۔ زید مفرد منصرف صحیح، اسم عسى مرفوع بضمہ لفظا، ان یقوم جملہ بتاویل مصدر، خبر عسى منصوب محلا۔ اب یہاں پر ان یقوم یہ جملہ عسى کے لیے خبر واقع ہے، اور یہ فعل مضارع ہے، ان کے ساتھ ہیں۔ وَيَجُوزُ تقدیم الخبر علی اسمہ، اسی طرح عسا کے
خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا یہ بھی جائز ہے، جیسے عسى ان یقوم زید، تو عسى فعل از افعال مقاربہ، ان یقوم خبر مقدم، جملہ بتاویل مصدر خبر مقدم منصوب محلا زید مفرد منصرف صحیح اسم مؤخر مرفوع بضمہ لفظا. وقد يحذف ان نحو عسى زید یقوم، اور کبھی کبھی ان کو لفظوں سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے عسى زید یقوم. جی. والثانی للحصول، اور افعال مقاربہ کی دوسری قسم وہ اس فعل کی ہے جو حصول کے لیے آتا ہے، یعنی وہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے کہ خبر جو ہے وہ فاعل کے لیے بالکل قریب ہے، جیسے کاد زید یقوم، قریب ہے کہ زید کھڑا ہو. تو اب یہاں پر زید کے لیے قیام کا ہونا یہ قریب ہے کہ زیدن قریب کھڑا ہوگا. والثانی للحصول، اور دوسری قسم فعل افعال مقاربہ کی وہ حصول کے لیے ہے، وهو کاد، اور وہ کاد ہے، وخبره مضارع دون ان، اور اس کی خبر بھی فعل مضارع آتی ہے لیکن بغیر ان کے، جیسے کاد زید یقوم. وقد تدخل ان، کبھی کبھی اس کی خبر پھر بھی ان داخل ہوتا ہے، جیسے کاد زید ان یقوم. والثالث للأخذ والشروع، اور افعال مقاربہ کی تیسری قسم وہ افعال اخذ اور شروع ہے، یعنی وہ افعال جو شروع کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے آتے ہیں. وهو طفقہ وجعل وقرب واخذ، اور افعال شروع وہ طفقہ جعل قرب اور اخذ. یہ چاروں افعال فعل کی شروع کے معنی کے لیے آتا ہے، اور ان چاروں الفاظ کا استعمال قادہ کی طرح ہے، جس طرح قادہ جو ہے وہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ بھی. استعمال و مثل قادہ، اور اس کے استعمال قادہ کی طرح جیسے طفق زید یکتب واوشک و استعمال و مثل عصا و قادہ، اور ان میں سے ایک اوشک ہے اور اس کا استعمال بھی عصا اور قادہ کی طرح ہے. فصل، یہ فصل ہے فعل التعجب. فعل التعجب ہونا چاہیے عزیز طلبات، تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے. فعل تعجب کے دو صیغوں کے بارے میں، یہ 10ویں فصل ہے، فعل تعجب کے دو صیغوں کے بارے میں ہے. اور فعل تعجب کی تعریف ما وضع لانشاء التعجبی، وہ فعل جس کو وضع کیا گیا ہو تعجب کی انشاء کے لیے، تعجبی معنی پیدا کرنے کے لیے. وَلَهُ صیغتان، اور اس کے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں. ما افعلہ، پہلا صیغہ ان میں سے ما افعلہ ہے، جیسے ما احسن زیدن، ای شیء احسن زیدن، کس چیز نے زید کو خوبصورت بنایا. ما بمعنی ای شیء مبتدا، احسن زیدن یہ جملہ اس کے لیے خبر ہے. بعد احسن فعل ضمیر، اس کے اندر فاعل زیدن مفعول به، ای شیء احسن زیدن. وفی احسن ضمیر، احسن میں ضمیر ہوتا ہے، ہوا فاعل جو اس کے لیے فاعل بنتا ہے. وافعل به، اور اس کا دوسرا صیغہ وہ افعل به ہے. نحو احسن بزید، جیسے احسن بزید. احسن صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معلوم بمعنی فعل ماضی حسنا. با جار زیدہ زیدن، زائدہ با جار زیدہ زید مفرد منصرف صحیح مجرور بکسرہ لفظا اور مرفوع معنی بنا پر فاعلیت، جار مجرور مستغنی از متعلق. ولا یبنیان الا مما یبنى منہ افعال التفضیل، فرماتے ہیں کہ یہ فعل کی دونوں صیغے، فعل تعجب کی یہ دونوں صیغے نہیں بنائے جاتے مگر انہی افعال سے جن سے افعال تفضیل بنائے جاتے. اس میں تفضیل کا افعال کے وزن پر بنائے جاتے ہیں. انہی ابواب سے فعل تعجب کی صیغے آتے ہیں، جن ابواب سے اس میں تفضیل نہیں آتا ان سے یہ بھی نہیں بنائے جاتے. وَيُتَوَصَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ بِمِثْلِ مَا أَشَدَّ اسْتِخْرَاجًا، ہاں جن ابواب سے یہ دو صیغے نہیں بنائے جاتے ممتنع ابواب میں فعل تعجب کے معنی پیدا کرنے کے لیے وسیلہ لیا جاتا ہے. ما اشد استخراجن جیسی مثالوں سے، یعنی ما اشد استخراجن، ما احسن زیدن کی جگہ ایسے الفاظ لے آئیں گے جن میں شدت اور قوت کا معنی ہو، جیسے ما اشد، اور اس کے بعد اس باب کو ان کے مصدر کو ہم ذکر کر دیں گے جس باب سے
فعل تعجب کا معنی ہمیں چاہیے، جیسے ما اشد استخراجن فی الاول پہلے صیغے والا معنی حاصل کرنے کے لیے، واشدد باستخراجہ دوسرے صیغے فی ثانی یعنی دوسرے صیغے والا معنی حاصل کرنے کے لیے واشدد باستخراجہ جیسے الفاظ استعمال ہوں گے، یعنی واشدد باستخراجہ کما عرف فی اسم تفضیل جس طرح کہ اسم تفضیل میں آپ پڑھ چکے، ولا يجوز التصرف فیما بتقدیم ولا تاخیر ولا فصل، فرماتے ہیں فعل تعجب کے ان دونوں صیغوں میں کسی قسم کا تصرف کرنا جائز نہیں، نہ ان کے معمولات کو ایک دوسرے پر مقدم کرنا جائز ہے، نہ مؤخر کرنا جائز ہے، اور نہ اس کے اور اس کے معمول کے درمیان فاصل لانا جائز ہے۔ والمازنی اجاز الفضل بالظرف، امام مازنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ظرف اس کا معمول واقع ہو تو اس صورت میں اس کے اور اس کے معمول کے درمیان ظرف سے فاصلہ جائز ہے، جیسے ما احسن اليوم زیدن، ما احسن اليوم زیدن، اب یہاں پر اليوم زیدن اور احسن فعل کے درمیان جو ہے فاصل واقع ہے، اس کو امام مازنی جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ جمہور علماء اس کو جائز نہیں کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے افعال مقاربہ سے متعلق پڑھا کہ افعال مقاربہ وہ فعل ہیں جو فاعل کے لیے خبر کے قریب ہونے پر دلالت کریں، پھر اس کی تین قسمیں ہیں، پہلی قسم جو امید کا معنی دلائے، دوسری قسم جو حصول کا معنی دلائے، اور تیسری قسم جو شروع وغیرہ کا معنی دلائے، اور ان کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے فعل تعجب کے بارے میں پڑھا کہ فعل تعجب وہ فعل جس کو تعجب کے انشاء کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس کے دو صیغے ہیں ما افعلہ و افعل بھی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جن ابواب سے اس میں تفضیل مستعمل ہوتا ہے انہی ابواب سے فعل تعجب کی صیغے بنائے جاتے، اس کے علاوہ دیگر ابواب سے نہیں بنائے جاتے۔ اگر بنانا ہو تو ما اشد اور وشدد باستخراج ہی جیسے تصرفات ان میں ہمیں کرنے پڑیں گے، اور فرماتے ہیں کہ اس فعل تعجب ان کے معمول کے درمیان جمہور علماء کے ہاں کسی قسم کا فاصلہ جائز نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔